Please subscribe this channel. قلم سے تعلق ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں تذکرہ کیا ہے رسالت کا، نبوت کا اور ایک خاص قوم کا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم کر دیا۔ یہ عبارت، یہ دونوں اقتباسات جو دیے گئے تھے وہ اس ذیل میں تھے کہ قرآن کریم نے نفسیات کی بھی رعایت کی ہے اور ماحول کی بھی رعایت کی ہے۔ جیسا ماحول ہوتا ہے اس ماحول کے لحاظ سے اس نے پیغام دیے ہیں اور معنی بتائے ہیں۔ ایک ماحول تھا عیسائیوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اس حقیقت کو واشگاف کیا ہے، اور ایک ماحول تھا مشرکین مکہ کا جو انکار پر تلے ہوئے تھے اور ناشکری کو اپنا شیوا بنائے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اب بتا رہے ہیں الفخامت والرقہ، فخامت اور رقت۔ فخامت کے معنی ہوتے ہیں شکوہ کے، لفظی عظمت اور لفظی شکوہ اور لطافت، لفظی عظمت اور لطافت، والرقت اور لطافت۔ وقد تتجلى في الآيات حينا فخامة المعنى وجلالة الموضوع، لفظی عظمت، لفظی شکوہ اور لطافت۔ اور آیتوں میں کبھی کبھی معنی کی فخامت یعنی معنی کا شکوہ، معنی کی عظمت اور لفظ کا جلال، موضوع کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ جلالت جلال کے معنی میں ہے، اس میں عظمت جلال کے معنی میں اس کی حیبت، موضوع کا حیبت۔ کبھی کبھی آیتوں میں معنی کی عظمت اور موضوع کا جلال ظاہر ہوتا ہے، کما فی سورۃ الحج و سورۃ المؤمن، جیسے سورہ حج میں ہے اور سورہ مومن میں ہے۔ سورہ حج میں کن باتوں کا تذکرہ ہے؟ قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ قیامت کا تذکرہ چل رہا ہے جس کے ذریعے سے معنی کی فخامت بھی ہے اور موضوع کا جلال بھی ہے۔ وحینا تظہر منها الرأفۃ واللطف، اور کبھی اس میں نرمی اور لطافت ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی قرآن کریم کی آیتوں میں نرمی اور لطافت ظاہر ہوتی ہے، کما فی سورۃ مریم و سورۃ الانبیاء، جیسے سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں۔ یہ ایک خصوصیت ہوئی۔ یہ مختلف جو عناوین ہیں یہ خصوصیات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اسلوب قرآن کی۔ تو قرآن کریم کے اسلوب میں اس سے پہلے بات تھی کہ جمال العبارہ و عذوبہ، عبارت جمال الموضوع و عذوبۃ العبارہ، اس طرح کی بات تھی۔ اور پھر اس کے بعد موافقت للنفسیۃ والوضع، اور ایک خصوصیت یہ ہے الفخامت والرقہ، یہ عظمت بھی ہے اور شکوہ بھی ہے اور لطافت بھی ہے۔ اور اس کی مثالیں بھی دے دی کہ سورہ حج میں اور سورہ مومن میں عظمت پائی جاتی ہے، اور مریم میں اور انبیاء میں رافت و لطافت پائی جاتی ہے۔ الجمال الصوتی والتناغم، صوتی خوبصورتی اور نغمگی، صوتی خوبصورتی اور نغمگی۔ اما التناغم والایقاع الصوتی الجمیل، جہاں تک نغمگی کا تعلق ہے اور خوبصورت صوتی اثر انگیزی کا تعلق ہے، خوبصورت صوتی اثر انگیزی کا تعلق ہے، جہاں تک نغمگی کا تعلق ہے اور خوبصورت صوتی اثر انگیزی کا تعلق ہے، فلہما ایضا نماذج مختلفہ کثیرہ، تو ان کے بھی مختلف نمونے ہیں، ان میں ان کے بھی بہت سے مختلف نمونے ہیں۔ کما فی سورۃ الفرقان، جیسے سورہ فرقان میں، و سورۃ قاف اور سورہ قاف میں، و سورۃ القمر اور سورہ قمر میں، و سورۃ الرحمن اور سورہ رحمان میں، و سورۃ المرسلات اور اس کے علاوہ دوسری صورتوں میں۔ یہ تمام صورتوں میں دو خصوصیات خاص طور پہ نمایاں ہیں، جس میں صوتی خوبصورتی اور نغمگی، صوتی خوبصورتی اور نغمگی، یہ تو خصوصیات خاص طور پہ نمایاں ہیں۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کریم کے اسلوب کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ مثالیں پیش کرتا ہے۔ ضرب الامثال، مثالوں کو بیان کرنا، مثالوں کو پیش کرنا۔ ضرب یہاں بیان کرنا اور پیش کرنے کے معنی میں ہے، مثالوں کو پیش کرنا، مثالوں کو بیان کرنا۔ پورا قرآن دیکھا جائے تو اس کا ایک حصہ مثالوں سے بھرا ہوا ہے۔ ضرب الامثال، مثالوں کو پیش کرنا۔ وَيَزْخَرُ الْقَلَامُ الْقُرْآنِ بِتَمْثِيلَاتٍ رَائِعَةٍ بَدِيعَةٍ، اور قرآنی کلام
دلکش انوکھی مثالوں سے لبریز ہے، معمور ہے۔ قرآنی کلام دلکش انوکھی مثالوں سے لبریز ہے، وضرب الامثال اور مثالوں کو بیان کرنے سے، مثالوں کو بیان کرنے سے بالکل بھرا ہوا ہے۔ وَإِنَّهَا لَتَسُوقُ النَّفْسَ الْإِنسَانِيَّةَ إِلَى مَعْرِفَةِ الذَّاتِ الْإِلَٰهِيَّةِ، اور یہ مثالیں انسانی نفس کو خدا شناسی کی طرف لے جاتی ہیں، یہ مثالیں انسانی نفس کو خدا شناسی کی طرف لے جاتی ہیں، الی معرفت الذات الالہیہ، خدا شناسی، اللہ کی ذات کی معرفت، اللہ کی ذات کی معرفت کی طرف یہ مثالیں لے جاتی ہیں، اور یہ مثالیں لے جاتی ہیں، ساقہ سقم ہوتے ہیں ہانکنا اور لے جانا، لے جاتی ہیں انسانی نفس کو خدا شناسی کی طرف، والاقتناء بسمو الدعوت النبویہ، اور نبوی دعوت کی بلندی پر مطمئن ہونے، نبوی دعوت کی بلندی پر مطمئن ہونے کی طرف لے جاتی ہے۔ اقتناع بھی من ہوتا ہے مطمئن ہونا، والاقتناع بسمو الدعوت النبویہ، اور نبوی دعوت کی بلندی پر مطمئن ہونے، نبوی دعوت کی بلندی پر مطمئن ہونے کی طرف لے جاتی ہے۔ اب مثالیں دے رہے ہیں باقاعدہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو، اپنی صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کیا کرو، اے ایمان والو تم اپنی صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کیا کرو، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو لوگوں کی ریاکاری کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، فمثلہ کمثل صفوان، تو اس کی مثال اس چکنے پتھر کی طرح ہے، اس چکنے چٹان کی طرح ہے، صفوان چٹان کے، فمثلہ کمثل صفوان، تو اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے، علیہ تراب، جس پر مٹی ہو، جس پر مٹی پڑی ہو، تو اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی پڑی ہو، فاصابہ وابل فترکہ صلدا، پھر اس پر زور کی بارش ہوئی، وابل کہتے ہیں زوردار بارش، پھر اس پر زور کی بارش ہوئی تو اس بارش نے اس چٹان کو صاف کر دیا، تو اس بارش نے اس چٹان کو صاف کر دیا، تو اس پر زور کی بارش ہوئی تو اس بارش نے اس چٹان کو، تو بارش نے اس چٹان کو بالکل صاف کر دیا، صلدا، سخت بنا دیا، اور اس کے پر کوئی اور چیز نہیں رہی، فمثلہ، تو اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہوئی، فاصابہ وابل، پھر اس پر زوردار بارش ہوئی، فترکہ صلدا، تو اس نے اس کو صاف کر دیا، اس نے اس کو صاف کر دیا، اس نے اس کو چکنا کر دیا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لوگ اپنے خرچ کیے ہوئے کسی چیز پر قادر نہیں ہیں، لا يقدرون، وہ قادر نہیں ہیں، على شيء مما كسبوا، اپنے خرچ کیے ہوئے کسی چیز پر، کیونکہ انہوں نے ضائع کر دیا ہے احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر، وہ قادر نہیں ہے علی شیء، کسی چیز پر، مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے اس میں سے، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کی، اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے، اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں، اللہ کی رضامندی کی تلاش میں، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور دلوں کی آمادگی کے ساتھ، تثبیتم من انفسہم، اور دلوں کی آمادگی کے ساتھ، کمثل جنت،
تو اس باغ کی طرح ہے. کمثلی جنتن، اس باغ کی طرح ہے. بربوتن، جو بلندی پر ہو، ٹیلے پر ہو. ربوا ٹیلے کے معنی میں، بلندی کے معنی میں. اس باغ کی طرح جو ٹیلے پر ہو، بلندی پر ہو. اصابہا وابل، اصابہا وابل، جس پر بارش، جس پر زوردار بارش ہوئی ہو، جس پر زوردار بارش ہوئی ہو. فآتت اکلہا ضعفین، تو اس نے اپنے پھل کو دوگنا کر دیا ہو. جس پر زوردار بارش ہوئی ہو تو اس نے اپنے پھل کو دگنا کر دیا ہو. ضعفین، دگنا، تو اس نے اپنے پھل کو دگنا کر دیا ہو. تو اس نے اپنے پھل کو دگنا کر دیا ہو. کمثل جنتن، اس باغ کی طرح جو ٹیلے پر ہو یا بلندی پر ہو. اصابہا وابل، جس پر زوردار بارش ہوئی ہو تو اس نے اس کے پھل کو دگنا کر دیا ہو. تو اس نے اپنے پھل کو دگنا کر دیا اس باغ نے. فآتت اکلہا، تو اس نے اپنے پھل کو دگنا کر دیا ہو. فإن لم يصبها وابل فطل، اگر زوردار بارش اس کو نہ ملے تو بھی شبنم کافی ہے، ہلکی فوار کافی ہوتی ہے. اگر زوردار بارش اس کو نہ ملے تو ہلکی فوار ہی کافی ہوتی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے. تو یہ دونوں کی الگ الگ مثال دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں لیکن ریاکاری کرتے ہیں تو قیامت کے دن آئیں گے کہ ان کا بالکل حساب ختم ہو چکا ہوگا، کوئی اللہ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی. لیکن جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے رضامندی کے ساتھ اور دلوں کی آمادگی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس باغ کی طرح کریں گے جس نے دگنا پھل دیا ہو، جس نے دگنا پھل دیا ہو. اور اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. یہ ایک مثال ہے، اور مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ جو ریاکاری کے ساتھ کرے گا اس کا کیا حشر ہوگا، جو اخلاص کے ساتھ خرچ کرے گا اس کا کیا معاملہ ہوگا. دوسری مثال، قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. وہو الواحد القہار، اور وہی ہے جو اکیلا ہے اور زبردست ہے. اور اکیلا ہے جو زبردست ہے، اور وہی ہے جو اکیلا ہے اور زبردست ہے. انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی اتارا، اس میں آسمان سے پانی اتارا. فسارت اودیۃ بقدرہا، تو وادیاں اپنی وسعت کے مطابق بہہ پڑی. وادیاں اپنی وسعت کے مطابق، بقدرہا، تو وادیاں اپنے وسعت کے مطابق بہہ پڑی. فاحتمل السیل زبد الرابیہ، تو پھر اس سیلاب نے یا اس بہاؤ نے خس و خاشاک کو اٹھا لیا، خس و خاشاک کو اٹھا لیا. فاحتمل، احتمل مانتے ہیں اٹھانا، اور سیل کی جمع سیول مانتے ہیں سیلاب کے. پھر یہ سیلاب خس و خاشاک کو، یہ لفظی ترجمہ ہے، پھر یہ سیلاب ایسے جھاگ کو اٹھا کر لے آیا جو اوپر تھا. رابیہ، ربا یربو ربون، اوپر ہونا. تو پھر یہ سیلاب ایسے جھاگ کو اٹھا کر لایا، ایسے خس و خاشاک کو اٹھا کر لایا جو اوپر تھا، اوپر اٹھا لایا. مطلب یہ ہے کہ بارش ہوتی ہے تو وادیاں بہتی ہیں، پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اوپر آ جاتا ہے. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ. تو ایک خس و خاشاک وہ ہوتا ہے جو پانی کا ہوتا ہے، اور ایک خس و خاشاک یا ایک جھاگ وہ ہوتا ہے جو لوہے کا ہوتا ہے، جس کو آگ پہ تپاتے ہیں تو اس کا چورا نکلتا ہے یا اس کی زنگ نکلتی ہے، تو اس کو بھی خس و خاشاک کہتے ہیں یا اس کو بھی غبار کہتے ہیں. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ، اور جن چیزوں کو وہ آگ میں تپاتے ہیں، جن چیزوں کو آگ میں تپاتے ہیں، مما، ان چیزوں میں سے جس کو وہ تپاتے ہیں آگ میں. کون تپاتے ہیں؟ لوگ عام طور پہ. وَمِمَّا، اور جن چیزوں کو لوگ آگ پر تپاتے ہیں، ابتغاء حلیۃ، زیور بنانے کے لیے، او متاع، یا سامان بنانے کے لیے، کوئی ہتھیار بنانے کے لیے. زبد مثلہ، اس کا بھی جھاگ ہوتا ہے، اس کا بھی جھاگ ہوتا ہے. جن چیزوں کو وہ آگ پر تپاتے ہیں زیور بنانے کے لیے یا ہتھیار بنانے کے لیے، سامان بنانے کے لیے، اس کا بھی جھاگ ہوتا ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کو بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے حق و باطل کو بیان کرتے ہیں. پھر سن لیجیے، قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. وہو الواحد القہار، اور وہ اکیلا ہے اور زبردست ہے. انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی اتارا.
فصالت اودیۃ بقدرھا، وادیاں اپنی وسعت کے مطابق بہ پڑی. فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پھر سیلاب نے اٹھا لیا، جھاگ کو، رابیہ جو اوپر آنے والا ہے، اوپر آنے والے جھاگ کو اس نے اٹھا لیا. وَمِمَّا يُوقِدُونَ، اور جن چیزوں کو وہ آگ میں تپاتے ہیں زیور بنانے کے لیے یا سامان بنانے کے لیے، اس کا بھی جھاگ ہوتا ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کو بیان کرتے ہیں، حق و باطل کی مثال پیش کرتے ہیں. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو جو جھاگ ہوتا ہے وہ رائے گاں چلا جاتا ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہوتا ہے وہ رائے گاں چلا جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، اور جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں. یہ دوسری مثال بیان کر دی کہ جو جھاگ ہے وہ باطل ہے، جو اصل ہے وہ حق ہے. یہ بات بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ جو جھاگ ہے وہ باطل ہے، کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہیں، اور جو اصل ہے وہ حق ہے، دین ہے، ایمان ہے اور یقین ہے. آگے دیکھیے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اللہ زمین اور آسمان کے نور ہے، اللہ زمین آسمان کے نور ہے، مطلب اللہ زمین آسمان کو روشنی بخشنے والے ہیں. کبھی مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، نور سے مراد منور، جیسے ہدی للمتقین اے ہادی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت دینے والی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو منور کرنے والے ہیں، اس کو روشنی بخشنے والے ہیں. اب ان کی نور کی مثال اتنی تیز ہے اور ایسی صاف و شفاف روشنی ہے کہ اس کا کسی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. بتائیے، مثل نورہ، اس کے نور کی مثال کمثل کمشکات، جیسے ایک طاق ہو، مشکات طاق، اس کے نور کی مثال ایک طاق کی طرح ہے. فیہا مصباح، جس میں چراغ رکھا ہو. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ بھی شیشے میں ہو، شیشے کے غلاف میں ہو. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور شیشہ بھی ایسا ہو جیسے کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ، موتی کی طرح. دری مانے ہوتے ہیں، در مانے موتی، تو موتی کی طرح چمکتا ہوا، اور شیشہ بھی ایسا ہو گویا کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ. الزجاجۃ کأنہا، گویا اور شیشہ بھی ایسا گویا کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ. یوقد من شجرۃ مبارکۃ، جو چراغ جلایا گیا ہے ایک ایسے درخت کے تیل سے، جو چراغ جلایا جاتا ہے ایسے درخت کے تیل سے جو مبارک ہے، اور وہ زیتون کا درخت ہے. مبارک ہے، زیتون کا درخت ہے. مبارک ظاہری طور پر بھی مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت بیان فرمائی ہے، اور معنوی طور پر بھی اس کے فوائد ہیں، اس معنی میں مبارک. یوقد من شجرۃ مبارکۃ، ویسے درخت سے کے تیل سے جلایا جاتا ہے جو مبارک ہے اور زیتون کا ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ نہ مشرقی جانب جھکا ہوا ہے اور نہ مغربی جانب. لا شرقیۃ ولا غربیہ، اس کا رخ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف. زیتون کا پیڑ ہے تو زیتون کا جو پیڑ سیدھے ہوتا ہے تو ہر وقت دھوپ سے اس کا سامنا ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ایسا زیتون کا پیڑ جو دھوپ میں برابر رہے، اس کا تیل بہت زیادہ شفاف ہوتا ہے اور تیل بہت زیادہ صاف ستھرا ہوتا ہے. تو لا شرقیہ لا غربیہ سے کہنا کہ مطلب یہ کہ مشرق اور مغرب کا سایہ اس پر نہیں پڑا ہے، مشرق اور مغرب کا سایہ نہیں پڑا ہے، بلکہ وہ دھوپ میں ہمہ وقت رہ کے اپنی اصلیت اور اپنی افادیت کو بڑھائے ہوئے ہیں. لا شرقیہ کہ نہ وہ جس کا رخ نہ مشرقی جانب ہے، ولا غربیہ اور نہ اس کا رخ مغربی جانب ہے. وہ جلایا جاتا ہے ایسے درخت کے تیل سے جو مبارک ہے، زیتون ہے، جس کا رخ نہ مشرقی جانب ہے اور نہ مغربی جانب ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، تیل ایسا چمکتا ہوا، ایسا شفاف ہے
यकाद करीब है कि उसका तेल ही रोशन कर दे, करीब है कि उसका तेल खुद बखुद रोशनी देने लगे। वलौलम तमसस नार, अगरचे उसको आग ना छुए, अगरचे उसको आग ना छुए। करीब है कि उसका तेल उसको रोशन, करीब है कि उसका तेल खुद बखुद रोशनी देने लगे। करीब है कि उसका तेल यकाद ज़ैतुहा, करीब है उसका तेल युज़ीउ, खुद बखुद रोशनी देने लगे, अगरचे उसको आग ना छुए, अगरचे उसको आग ना छुए। कौकबुन दुर्रियुन, चमकता हुआ सितारा, मोती की तरह चमकता हुआ सितारा। करीब है कि उसका तेल खुद ही रोशनी देने लगे, अगरचे उसको आग ना छुए। नूरुन अला नूर, नूरुन अला नूर है, नूर पर नूर है, नूर पर नूर है, नूरुन अला नूर है। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह ताला अपने नूर की हिदायत देते हैं जिसको चाहते हैं, अल्लाह ताला अपने नूर की हिदायत देते हैं जिसको चाहते हैं, अल्लाह ताला अपने नूर की रहनुमाई कर जिसको चाहते हैं। वयज़रिबुल्लाहुल अमसाल, और अल्लाह ताला मिसालों को बयान करते हैं लोगों के लिए। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है, अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ, अल्लाह ताला मिसालें बयान करते हैं। ये तीसरी मिसाल हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी। अब ये चौथी मिसाल देखिए जो उसी ज़रबुल अमसाल की है। या अय्युहन्नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिउ लह, ऐ लोगो एक मिसाल बयान की जा रही है, ऐ लोगो एक मिसाल बयान की जा रही है। फस्तमिउ लहु, गौर से सुनो, इस्तमा माने गौर से सुनना। ऐ लोगो एक मिसाल बयान की जा रही है, गौर से सुनो, गौर से सुनो। इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह को छोड़कर, इन्नल लज़ीना, जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह को छोड़कर, लन यखलुकू ज़ुबाबन, वो मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, वो मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। वलबिश्तमउ लह, अगरचे वो सब एक दूसरे से मिल जाएं, अगरचे वो सब एक दूसरे से मिल जाएं, लेकिन एक मक्खी भी नहीं पैदा कर सकते। जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह को छोड़कर, वो एक मक्खी भी नहीं पैदा कर सकते, अगरचे वो एक दूसरे से मिल जाएं। व इन यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन, और अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले, व इन यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन, अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले, मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले, ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, इस्तिनक़ाज़ वापस लेना, तो उसको उससे बचा नहीं सकते, उससे उसको वापस नहीं ले सकते, इस्तिनक़ाज़। और अगर मक्खी उनसे कोई चीज ले ले, ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, तो वो उसको उससे वापस नहीं ले सकते। ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब, तालिब कितना कमजोर है और मतलूब भी कितना कमजोर है, तालिब और मतलूब कितने कमजोर हैं, तलब करने वाले और जिनसे तलब किया जा रहा है कितने कमजोर हैं, यानी बुत और खुद ये आदमी जो तलब करने वाले हैं वो कितने कमजोर हैं, जो बुतों की इबादत करते हैं। ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं पहचानी, उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की, उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं पहचानी। इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, अल्लाह ताला बहुत ताकतवर है और बहुत गालिब है, अल्लाह ताला बहुत ताकतवर है और बहुत गालिब है। ये चारों मिसालें इस बात की हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मिसालें बयान की हैं। मिसालों के जरिए से बात समझाई जाती है तो बात वाज़ेह हो जाती है, और इसी को तशबीह भी कहते हैं। तशबीह में यही होता है कि मिसालें दी जाती हैं तो बात वाज़ेह हो जाती है। तो इस तनाजुर में अल्लाह ताला ने कुरान करीम के उसलूब की खुसूसियत यह है कि मिसालें बयान करता है। अब देखिए आगे, तस्वीरुल मानी वल मशाहिद, मानी और मंजर की तस्वीर कशी, मानी और मंजर की, मफाहिम और मंजर, मशाहिद से पूरा पूरा मंजर, पूरी मंजर की तस्वीर कशी। वकज़ालिक नजिदु उसलूबल कुरान, इसी तरह से कुरान करीम को उसलूब को पाते हैं मलीअन बितस्वीरिल मानी वल मशाहिद, वो मानी और मनाजिर की तस्वीर कशी से भरा हुआ है, मानी और मनाजिर की तस्वीर कशी से भरा हुआ है। तस्वीरन सादिक़न महसूसन, ऐसी तस्वीर कशी जो सच्ची है और महसूस है। वज़ालिका मिन अस्सिमातिल अदबिय्यति फिल कुरान, और ये कुरान करीम की अदबी खुसूसियात में से है। सिमात का मतलब खुसूसियात, और ये कुरान करीम की अदबी खुसूसियात में से है। व इन्नहु यशरहु बिही अन्नुफूसल मुक़फ़ला, और उसके जरिए से वो बंद दिलों को खोलता है। कुरान करीम उसके जरिए से अन्नुफूसल मुक़फ़ला, मुक़फ़ल बंद दिलों को, मुक़फ़ला बंद दिलों को अल्लाह ताला उसके जरिए से खोलता है। व यफ़्तहुल उक़ूल मुग़लक़ा, और बंद अक्लों को उसके जरिए से वाह करता है, बंद अक्लों को उसके जरिए से वाह करता है, उसके दरीचों को वाह करता है।
لفهم الحقائق الدینیۃ النافعہ، دینی نافع حقائق کو سمجھنے کے لیے، تلقیہا حاصل کرنے کے لیے، تلقیہا حاصل کرنے کے لیے، دینی حقائق کو سمجھنے کے لیے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے۔ مثالیں دے رہے ہیں کہ پورا منظر اس کی نقاشی کی گئی ہے، پورے منظر کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور جو لوگ، جن لوگوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال چمکتی ریت کی طرح ہے۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال چمکتی ریت کی طرح ہے۔ بقیعۃ، جو چٹیل میدان میں، قیعان، قا واحد ہے اور قیع اور قیعان جمع ہے۔ تو جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال چمکتی ریت کی طرح ہے، سراب چمکتی ریت کی طرح ہے۔ بقیعۃ، جو چٹیل میدان میں ہو، یحسبہ الظمآن ماء، جس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے، جس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو وہاں اسے پانی نہیں ملتا۔ لم یجدہ شیئا، تو وہاں اسے کچھ نہیں ملتا۔ ووجد اللہ عندہ، اور وہ اللہ کو وہاں پاتا ہے۔ فوفاہ حسابا، تو اللہ نے اس کا حساب پورا کر دیا، اللہ نے اس کا حساب پورا کر دیا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس چٹیل میدان میں چمکتی ریت کی طرح ہے، جس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے لم یجدہ شیئا، تو وہاں کچھ نہیں پاتا ہے، اور اللہ کو پاتا ہے وہاں، تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا حساب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ او کظلمات فی بحر اللجی، یا گہرے سمندر کے اندھیروں میں، اندھیروں کی طرح ہے، گہرے سمندر، بحر اللجی گہرا سمندر، او کظلمات، یا اندھیروں کی طرح ہے، فی بحر اللجی گہرے سمندر میں، یغشاہ موج، جس کو موج نے ڈھانپ لیا ہو، جس کو موج نے ڈھانپ رکھا ہو، موج لہر، جس کو لہر نے ڈھانپ رکھا ہو۔ من فوقہ موج، اس کے اوپر ایک دوسری لہر ہو۔ ومن فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر بادل کی گھنگھور گھٹا ہو، بادل ہو، وہ بھی کالا بادل ہو۔ تو او کظلمات، یا تاریکیوں کی طرح، اندھیروں کی طرح ہے، فی بحر اللجی گہرے سمندر میں، لجی گہرے سمندر میں، یغشاہ موج، جس کو ایک لہر نے ڈھانپ رکھا ہو، من فوقہ موج، اس کے اوپر ایک موج ہو، ومن فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر بادل ہو۔ ظلمات بعضها فوق بعض، تہ بتہ تاریکیاں ہیں، تہ بتہ تاریکیاں ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض، تہ بتہ تاریکیاں ہیں۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو وہ کسی چیز کو دیکھ نہیں پاتا، لم یکد یراہا، تو وہ دیکھ نہیں سکتا کسی چیز کو، تو وہ اس کو دیکھ نہیں پاتا ہے۔ اذا اخرج یدہ، جب وہ اپنے ہاتھ کو نکالتا ہے، لم یکد یراہا، تو اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے نور کو نہ رکھیں، فما لہ من نور، تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے نور کو مقدر نہ کریں، جس کے لیے نور کا انتظام نہ کریں، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ یہ مثال دی گئی ہے، یا یہ منظر کی پوری تصویر کشی ہے، منظر کی۔ دوسری منظر کی تصویر کشی دیکھیے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بھیانک چیز ہے، قیامت کا زلزلہ بہت بھیانک چیز ہے۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت بھیانک چیز ہے، بہت ہیبت ناک چیز ہے۔ یوم تذہل کل مرضعۃ، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ اس دن دیکھو گے تم کہ ہر دودھ پلانے والی عورت، تذہل کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی عورت، اما ارضعت، اپنے دودھ پلانے والے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملھا، اور ہر حاملہ عورت اپنے حمل جن دے گی، اپنے حمل گرا دے گی، ہر حاملہ عورت اپنے حمل گرا دے گی۔ وتری الناس سکارا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ مدہوش ہیں، بے ہوش ہیں، لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ مدہوش ہیں اور بے ہوش ہیں۔ وما هم بسکارا، وہ بے ہوش نہیں ہیں، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔
یہ ایک منظر کی تصویر کشی ہے. اور آگے دیکھیے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی، عادیات دوڑنے والے، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. ذبح کہتے ہیں ایسے دوڑ کو جس میں انسان کے سانس پھولنے لگے، ہانپتے کانپتے ہوئے. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا، پھر وہ اپنے پاؤں سے چنگاری نکالتے ہیں. قدحا، اپنے پاؤں کی رگڑ سے یا اپنے پاؤں سے چنگاری نکالتے ہیں. اتنی تیز دوڑتے ہیں کہ ان کی پاؤں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. فالموریات قدحا، پھر وہ اپنے پاؤں سے چنگاری نکالتے ہیں، پھر پاؤں سے چنگاریاں نکالتے ہیں. موریات نکالنے والے، قدحا کوئی رگڑ کر، اپنے پاؤں سے چنگاری نکالتے ہیں. فالمغیرات صبحا، اور صبح سویرے حملہ کرتے ہیں، صبح سویرے یلغار کرتے ہیں، صبح سویرے حملہ کرتے ہیں، صبح سویرے حملہ کرتے ہیں، صبح سویرے یلغار کرتے ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں. گرد و غبار، نقع گرد و غبار کو، پھر وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ بیچ لشکر میں گھس جاتے ہیں. وسطن بِهِ جمعا، پھر بیچ لشکر میں گھس جاتے ہیں، بیچ لشکر میں گھس جاتے ہیں، پھر وہ بیچ لشکر میں گھس جاتے ہیں. ان الانسان لربه لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. ان الانسان، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. وانه علی ذلک لشہید، اور وہ اس پر گواہ ہے، اور وہ اس پر گواہ ہے. وانه لحب الخیر لشدید، اور وہ مال کا بڑا دلدادہ ہے. لحب الخیر، خیر سے مراد یہاں مال ہے، اور مال کا بڑا دلدادہ ہے، مال کا بڑا رسیہ ہے، مال کا بڑا دلدادہ ہے اور مال کا بڑا رسیہ ہے. یہ جو مناظر ہے، یہ مناظر کی تصویر کشی اور مفاہیم اور معانی کی تصویر کشی کے لیے. تو یہ سب اسلوب قرآن کی الگ الگ خصوصیات ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں اور ان کی طرف اشارہ کیا.